محرم کے زمانے میں پنجے اٹھا کر کے ناچنے کی عادت اکثر لوگوں کو تھی، بہت سارے لوگ. ایک طرح سے اس میں عبادت کا تصور نہیں تھا لوگوں کو، بس یہ کہ انٹرٹینمنٹ کرنا ہے، کیونکہ عبادت اس طرح سے روڈ اور گلیوں میں ناچ کر کے تو ہوتی نہیں. نہ وہ امام حسین کو راضی کرنے کا مسئلہ ہے، نہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ پیش کرنے کا مسئلہ ہے. اگر اتنا ہی عبادت کا شوق ہوتا تو مسجدوں میں پنجے لے کر بیٹھ جاتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں. سب کو معلوم ہے کہ سب سے افضل جگہ یہ ہے. وہ انٹرٹینمنٹ کرتے تھے. اب ہوا یہ کہ ہم نے کہا کہ یہ بے حرمتی ہو رہی ہے، مولا حسین کے نام پر بے حرمتی ہو رہی ہے. اصل بات پنجہ تو آج تک امام حسین کا ملا نہیں، پنجہ ملا نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جماعت آئی، انہوں نے سوال کیا کہ آسمان سے کتاب اتار کر ہمیں دکھائیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو آپ سے یہ سوال کی ہے کہ آسمان سے کتاب اتار کر کے دکھائیں. اس سے بھی بڑا سوال انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا. کیا سوال کیا تھا؟ ارنا اللہ جہرتاً، اللہ کو کھلے طور پر ہمیں دکھواؤ، ہمیں اللہ کا دیدار کراؤ تب ہم ایمان لائیں گے. تو یہ اس طرح کی جماعت ہے، اس سے بھی بڑا سوال کر چکی ہے موسیٰ علیہ السلام سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی انہی حرکتوں پر اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا، یعنی بجلی کڑک جو ہے ان کو آ کر گھیر چکی تھی. پھر اس کے بعد اتنی بڑی نشانیاں دیکھ کر کے اب انہیں باز آ جانا چاہیے پرانی عادتوں سے. لیکن ان یہودیوں کی ایک عادت یہ بھی ہوئی کہ وہ بچھڑے کی پوجا میں لگ گئے. یہ بچھڑا کیا تھا، کیا پوجا ہوئی، اس کی تاریخ ہے. سورہ بقرہ میں بھی اس کی بات گزر چکی ہے، اور 16ویں پارے میں سورہ طٰہٰ میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے. بات در حقیقت یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی جماعت میں سامری نام کا ایک شخص تھا. سامری حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے ہے اور قریبی تھا. جب فرعون کے لشکر نے پیچھا کیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، ایمان والوں کا، اور فرعون کا لشکر بہت بھاری بڑا حملہ آور ہوا، موسیٰ علیہ السلام اپنی جماعت کو لے کر کے نکلے. اب ایسی جگہ پر پہنچے کہ سامنے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، راستے بند ہو چکے تھے. آگے جاتے تو سمندر میں ڈوبنا ہے، پیچھے جائیں تو فرعون کے لشکر ہی ہلاک کریں گے. تو اس موقع پر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے ان پر وحی فرمائی، اے موسیٰ تم اپنے عصا کو سمندر پہ مارو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پہ مارا تو 12 راستے اس میں نکلے، 12 راستے کھلے ہوئے راستے، ایسے کہ دھول اڑتی تھی سمندر کے درمیان. اب موسیٰ علیہ السلام کی امت میں 12 قبیلے تھے، 12 خاندان تھے. ان ہر ایک قبیلے کو موسیٰ علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ ایک ایک اپنا راستہ لے لے اور نکل جائے سمندر کے دوسرے طرف. موسیٰ علیہ السلام کی جماعت ان راستوں پر چل پڑی. فرعون کی لشکری پیچھا کرتے کرتے قریب تک آ گئے. اب انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی جماعت تو کھلے راستوں میں جا رہی ہے سمندر کے درمیان. تو انہوں نے فرعون کے تمام لشکریوں نے یہ سوچا کہ ہم بھی ان راستوں پر کیوں نہ چلے جائیں. تو ساری فوج اس راستے پر آ گئی. جب یہ درمیان میں پہنچے اللہ نے سمندر کو واپس پھر سے ملا دیا، جیسا تھا سمندر ویسی، سب کے سب غرق ہو گئے. فرعون بھی اس میں ڈوب گیا، پانی کی موجوں نے اسے غرق کر دیا. موسیٰ علیہ السلام صحیح سلامت باہر نکلے. یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا اور قرآن پاک میں اس کا تذکرہ آیا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام جب سمندر کو عبور کر کے دوسری سمت میں آئے تو یہاں اب معاملہ یہ تھا کہ اپنی قوم کو موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھنے کا حکم دیا. یہ عاشورہ کا دن تھا، شکرانے میں انہوں نے روزہ رکھا، عبادت کیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کوہ طور پر بلایا. طور ایک پہاڑ ہے، آج بھی مصر میں سینا ایک علاقہ ہے اور اتنی لمبی پہاڑیوں کا سلسلہ ہے کہ ختم نہیں ہوتا. تقریباً 100 کلومیٹر تک بھی آپ جائیں تو پہاڑ ہی ہے، بیچ میں کوئی گیپ نہیں ملے گا. یہ پہاڑیوں کا سلسلہ ہے اور انہی میں سے ایک پہاڑ ہے سینا، اس کو طور سینا اس کو کہتے ہیں. اس پہاڑی کو مقدس کہا گیا ہے،
اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں موسیٰ علیہ السلام کو بلایا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو نائب بنا کر کے گئے۔ ہارون علیہ السلام طبیعت کے بڑے نرم مزاج تھے، بڑے نرم سے۔ موسیٰ علیہ السلام کا جلال اور ان کے تمام رعب و دبدبے سے لوگ خوف کھاتے تھے، ڈرتے تھے۔ ہارون علیہ السلام کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تو 40 دن تک قیام کیا، واپس نہیں آئے اپنی قوم کے پاس۔ 40 دن تک وہیں ٹھہرے رہے، کیونکہ تورات اتر رہی تھی۔ کوہ طور پر جب آپ گئے تو تورات جو اللہ کی کتاب ہے وہ اتاری جا رہی تھی۔ 40 دن لگ گئے۔ تو 40 دن جو یہ گیپ ہوا موسیٰ علیہ السلام کا، یہاں ان کی قوم میں کچھ خرابیاں شروع ہو گئیں، کچھ برائیاں شروع ہوئی، کچھ نہیں بلکہ بڑی بھیانک برائیاں۔ سامری نام کا جو شخص جس کے متعلق میں نے کہا، یہ بہت ہی چالاک آدمی تھا، چتر آدمی تھا۔ اس نے سارے لوگوں کے پاس جو جو سونا چاندی تھا سب جمع کروا لیا۔ سب نے سونا چاندی جمع کیا۔ کیوں؟ وہ کہہ رہا تھا میں تمہارا خدا سامنے دکھاؤں گا تمہیں۔ ہو سکتا ہے اس زمانے کا وہ ڈھکوسلہ پیر ہوگا، جیسے آج بھیجے میں دکھانے والے ہیں، اس وقت وہ میٹل میں دکھا رہا تھا۔ تو اس نے کہا کہ تم سب کے سب سونا اور چاندی لے کر کے آؤ۔ سب لے کر کے آئے، جس کے پاس جتنا سونا چاندی تھا وہ سب لا کر کے جمع کیے۔ اب وہ کافی بڑی تعداد میں ہوا۔ اب سامری نے کیا کیا، یہ سونا چاندی سب کا لے کر کے میلٹ کیا، اس کو میلٹ کیا، گرما کر کے پگھلایا، پگھلا کر کے اس سے ایک بچھڑا بنایا، بیل کا بچہ۔ اور بچھڑا جب سونے اور چاندی کے سارے دھاتوں سے مل کر کے بنا تو بڑا خوبصورت بچھڑا تھا۔ واللہ عالم اس کے ذہن میں کیا بات تھی، کیا چل رہا تھا اس کے دماغ میں۔ ہو سکتا ہے اس زمانے کا وہ بہت ہی ذہین و فتین آدمی ہو۔ تو اس نے بچھڑے کو بنانے کے بعد اب کیا کیا، اس بچھڑے میں کچھ ایسی چیز ڈال دی جس سے وہ بچھڑا بولنے کے قابل ہوا۔ سیل نہیں، بیٹری نہیں، یا کمپیوٹر کا زمانہ نہیں، بچھڑا صاف بولتا تھا۔ لوگ اپنی حاجتیں لے کر کے آتے تھے، بچھڑا ان سے بات کرتا تھا۔ اب سامری نے کیا کہا، اس بچھڑے کو بنا کر کے کہا الہنا و الہ موسیٰ، موسیٰ کا خدا بھی یہی ہے اور ہمارا خدا بھی یہی ہے۔ موسیٰ طور پر گئے ہیں، خدا ہمارے پاس آ گیا ہے۔ تو سب کے دماغ میں بات آ گئی۔ اس زمانے میں ظاہر سی بات ہے بچھڑا بولے گا تو تعجب ہی کی بات ہوگی، 4000 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ آج سے آپ میں سے بڑے حضرات بھی یہاں پر موجود ہوں گے، موبائل کا تصور بھی نہیں رہا ہوگا کہ کوئی ڈبہ ایسا ہوگا چھوٹا سا جس میں سے بات آ سکتی ہے۔ فون کو ہی لے کر کے، وائرلیس فون کو ہی لے کر کے لوگ عجب عجب حرکتیں کرتے تھے۔ ہم موبائل کے بھی زمانے کو ابھی ابھی دیکھ رہے ہیں نا۔ اب جو بزرگ حضرات ہیں انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ موبائل بغیر وائر کے کنیکشن کے ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے بات کرا دے گا۔ بات نہیں، پورے ویڈیو کر کے ایک دوسرے کو دکھا بھی دیتا ہے۔ یہ چند سالوں پہلے نہیں تھا۔ تو ہمارے جو باپ دادا تھے ان کے لیے تو تعجب کا ہی مقام ہوگا نا۔ اب یہ 3000 4000 سال کے عرصے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ اس زمانے میں اگر کوئی بچھڑا بولنے لگے، بات کرنے لگے تو کیا تعجب کی بات نہیں؟ آج بھی تعجب کی بات ہے، جب گنپتی بول رہی ہے یا دودھ پی رہی ہے تو لوگ اس کی پوجا کے لیے ہیں، جاتے ہیں۔ ہوتا نہیں ہے؟ بات مشہور ہوتی ہے کہیں کہیں کی، ہم تو جا کر دیکھے نہیں ہیں، ہوتا ہوگا، ہمیں تو معلوم نہیں ہے۔ لیکن آج بھی اس ترقی یافتہ زمانے میں بیٹری کا زمانہ ہے، سیل کا زمانہ ہے، الیکٹرانک ساری چیزیں آ گئی ہیں، لیکن اکا دکا خبریں آج بھی کسی گاؤں سے آتی ہیں کہ فلاں بھگوان دودھ پی رہے ہیں یا لڈو کھا رہے ہیں، تو لوگ یقین بھی کرتے ہیں اور اس کی طرف چڑھاوے زیادہ بھی ہوتے ہیں۔ تو اب آپ اندازہ کرو 3000 سال پہلے جب سامری نے بچھڑے کو لائیو بولتا ہوا دکھا دیا تو کیا ان کے عقیدوں کا کیا حال ہوا ہوگا،
اسی لیے میجورٹی اس میں اس کی عبادت میں لگ گئے. بچھڑے کی ایسی محبت رچ بس گئی کہ سجدہ بھی اسے کرنے لگے، مانگنے بھی اس سے لگے، اعتکاف بھی کرنے لگے، نظر و نیاز بھی کرنے لگے، منتیں کرنے لگ گئے بچھڑے کے سامنے. یہ 40 دن میں اتنا سب برا حال ہو گیا. ایمان والی قوم کا، فرعون کا نہیں، ایمان والی قوم کا یہ حال ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے بعد واپس تشریف لائے. اچھا، ان دنوں میں آپ کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے ہارون علیہ السلام کیا کر رہے تھے؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں اور ان کو وہ نائب بنا کر کے بھیجے تھے. ہارون علیہ السلام کو جو منع کرنا تھا وہ منع کرتے رہے، لیکن اکثریت جو ہے وہ سامری کے جادو کو دیکھ کر کے اس طرف چل پڑی. تو جو لوگ بچ گئے وہ ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھے، چند ایمان والے بچے رہے. اور ہر زمانے میں ایمان والوں کی تعداد رہے گی، ایسا نہیں کہ پورے روئے زمین پر ختم ہو جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام نہیں تھے تب بھی ایمان والے موجود رہے ہارون علیہ السلام کے ساتھ. 40 دن کے بعد واپس تشریف لائے موسیٰ علیہ السلام طور سے. دیکھا اپنی قوم کو، یہ کیا ہو گیا؟ تم لوگوں نے بچڑے کو کیسے معبود بنا لیا؟ اور پھر اس کے بعد سامری کو گرفتار کر کے موسیٰ علیہ السلام لے آئے. تو نے بڑا کھلا شرک کیا، تیرا قتل واجب ہے، اب تجھے مارا جائے گا. لیکن یہ تو بتا، اس کو بولنے کے قابل تو نے بنایا کیسے؟ لوگوں کا سونا چاندی سب میلٹ کیا، اب بنایا کیسے تو نے اس کو؟ خیر ہے، آپ دیکھیں سامری اس زمانے میں بچڑے کو بولنے کے قابل تو بنایا، لیکن بچڑے کے بھیجے میں خدا نہیں دکھایا. یہ اس زمانے کا کمال ہے. وہ جادو جس طرح سے بھی کیا ہوگا، لیکن اس نے کہا یہی خدا ہے. اب آپ اندازہ کریں موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب اس سے سوال کیا، اب وہ جواب کیا دیتا ہے؟ بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. یہ 16ویں پارے میں ہے. جب ہم سمندر کا راستہ طے کر کے آگے آ رہے تھے، اس وقت معاملہ یہ تھا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم گھوڑے پر سوار تھے. موسیٰ علیہ السلام گھوڑے پر سوار تھے. اب سامری کہتا ہے میں نے ایک چیز ایسی دیکھی جو لوگوں نے نہیں دیکھی، عام لوگ نہیں دیکھ رہے تھے. کیا؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گھوڑے کے آگے آگے جبرائیل علیہ السلام چل رہے تھے. وہ شاید چاہے وہ گھوڑے کی رسی پکڑ کر کے یا باگڈور سنبھالے ہوئے جبرائیل علیہ السلام چل رہے تھے. یہ کہتا ہے سامری مجھے کچھ تو نظر آ رہا تھا کہ کوئی نوری مخلوق آگے چل رہی ہے. تو کیا ہوا پھر؟ وہ کہتا ہے کہ میں جبرائیل کے پاؤں کے نیچے کی مٹی اٹھاتا رہا. قرآن میں ہے یہ. جہاں جہاں سے وہ چلتے جا رہے تھے ان کے پیروں کے نیچے کی میں مٹی اٹھا رہا تھا. فقبضت قبضة من اثر الرسول، اس قاصد، اس فرشتے کے پیروں کے نیچے کی مٹی میں اٹھایا. پھر کیا کیا؟ کہا وہی مٹی، اسی مٹی کو لا کر میں نے بچڑے کے منہ میں ڈالا، یہ بولنے لگ گیا. اللہ اکبر. یہ قرآن کا فلسفہ ہے میرے عزیزو. یہاں سے کئی باتیں ہمیں سمجھ میں آتی. یہ کون سا بچڑا تھا جس کا تذکرہ چل رہا ہے یہاں پر؟ وہی بچڑا ہے. اب عبادت اتنے سارے لوگوں نے کیوں کیا یہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا. اس زمانے کا وہ بہت بڑا کمال تھا، بہت بڑا. اس زمانے میں کمال سمجھتے ہیں. کہہ تو رہا ہوں میں، بھگوان جب دودھ پینے لگے، لڈو کھانے لگے تو اس زمانے میں کمال سمجھتے ہیں. 3000 سال پہلے کیا حال ہوگا؟ اب آپ ہزاروں لوگ اس میں جو گمراہ ہوئے تھے، شرک کیے، حکم ان کے لیے یہ آیا کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے. سارے لوگوں کو مار دیا گیا، قتل. وہ سخت ترین حکم تھا بنی اسرائیل کے لیے، وہ قتل ہو گئے. جتنے عبادت کیے تھے بچڑے کی وہ سب ختم ہو گئے. اب اندازہ کریں آپ، یہاں سے کئی باتیں اس سے سمجھ میں آتی ہیں. سامری کا بھی قتل ہوا، اس کے پیچھے جتنے لوگ چلے تھے ان کا بھی قتل ہوا. سب سے پہلی چیز اس واقعے سے ہمیں جو چیزیں ملتی ہیں نکل کر کے،
وہ کیا کیا ہیں؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ قوم سے جب رہبر دور ہوتا ہے تو قوم بگڑ جاتی ہے، پہلی چیز یہ ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ زیادہ دیر تک قوم کو خالی نہ چھوڑا جائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، جس قوم کا کوئی امام نہیں، جس کی گردن میں کسی کی بیعت نہیں، تو وہ شیطان کا کھلونا بن جاتا ہے، شیطان اسے ادھر کھینچتا ہے ادھر کھینچتا ہے۔ ید اللہ علی الجماع، اللہ کا دست قدرت پوری جماعت پر ہے، جس کی کوئی گائیڈنگ کر رہا ہو، لیڈنگ کر رہا ہو، امام ہو۔ من شذ شذ فی النار، حضور فرماتے ہیں جو جماعت سے ہٹا اسے تنہا جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جماعت کا مطلب کیا ہے؟ یہی تمام یونٹی اسلام اور مسلمانوں کی۔ عزیزان گرامی، 40 دن موسیٰ علیہ السلام نہیں تھے اپنی قوم کے ساتھ، تو کیا ہوا؟ سب بچڑے کی پوجا میں لگ گئے۔ اب یہاں اندازہ کریں آپ، برسوں برس جن کے درمیان کوئی شیخ نہ ہو، کوئی عالم بعمل نہ ہو، کوئی ان کی صحیح تربیت کرنے والا نہ ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ سب ہوس کے پجاری ہو جائیں گے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ نے بچا رکھا ہے، آج بچھڑے کی پوجا تو نہیں کر رہے، لیکن اپنی خواہشات کی پوجا تو کر رہے ہیں آج تقریباً۔ جو مرضی میں آئی اس چیز کو عمل کر لے جانا، یہ پوجا ہی تو ہے۔ ہر خواہش کو پوری کر لینا کہ ابھی ہم نے سوچا اور یہ ہونا ہی ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے رسول کیا آپ نے دیکھا کچھ وہ لوگ ہیں جو اپنے خواہشوں کو معبود بنائے ہوئے ہیں، اپنے خواہشوں کو خدا بنائے ہوئے ہیں۔ کیسے؟ دیکھیں، خدا وہ ہے جس کی ہر بات مانی جائے گی، ہے نا؟ خدا کی ہر بات ماننا ضروری ہے۔ اگر ایک بھی بات کا انکار کیا خدا کی تو تم بندے نہیں ہو۔ خدا کی ہر بات مانی جاتی ہے جس طرح سے، اس طرح بعض بندے ایسے ہیں جو اپنی طبیعت کی ہر بات ماننے کو تیار ہیں۔ نہ مانو ہر بات اس کی، ہر بات اس کی نہ مانو، اور اس کو تم خدا کا درجہ دو گے تو ہوگا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول سے فرماتا ہے، کیا اے حبیب ایسے لوگوں کی آپ سفارش کریں گے جو صرف اپنی خواہشات کی پوجا کر رہے ہوں؟ عزیزان گرامی وقار، جس طرح سے بنی اسرائیل بچھڑے کی پوجا میں لگ گئے، مجھے ایسا لگتا ہے اس دور میں بہت سارے لوگ اپنی خواہشات کی پوجا میں لگ گئے۔ انہیں کسی چیز کی خواہش تھی جس کی وجہ اس کو پورا کرنے کے لیے وہ ہر کام کرنا کے لیے تیار ہے۔ ایک کرسی چاہیے، ایک کرسی چاہیے، یہ تمہاری خواہش ہے۔ اب یہ کرسی کی خواہش تم سے ہر کام کرا لیتی ہے، یہ عبادت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تم اپنی خواہشات کی بات، ایک وقت کا تمہیں گوشت چاہیے تھا کھانے کے لیے، پیسے نہیں تھے، لیکن خواہش کو پوری کرنا ہے، یہی خواہشات نے تمہیں چوری کرایا یا دھوکہ دلوایا، دھوکہ دینے پر آمادہ کیا۔ یہ تمام چیزیں کر کے تم اس برتن تک پہنچتے ہو جو تمہاری خواہش ہے۔ ہر خواہش کو پوری کرنا ضروری نہیں۔ اب ایک بات اس واقعے سے ایک جو سب سے بڑا سبق ملا وہ یہ ہے کہ قوم کے درمیان ان کا رہبر، اس کا ہونا ضروری ہے، اور قوم بغیر رہبر اور رہنما کے، بغیر عالم دین کے نہ رہے۔ وہ انبیاء تھے اور علماء نائب انبیاء ہیں۔ ہر جماعت میں، ہر قوم میں، ہر محلے میں ایک عالم کا ہونا ضروری ہے جو ان کی اصلاح کرے، ان کی تربیت کرتا رہے، اور ان کو برسوں برس چھوڑے رہو گے تو دلوں میں زنگ لگ جائے گا جو آج ہو رہا ہے۔ دوسری چیز اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلتی، یہ ایک تو 40 دن کا گیپ جو اس قوم کو شرک میں لے آیا، دوسرا اس سے جو ملتا ہے کہ قوم ہمیشہ جو ہے چمتکار کو، جو دکھنے والی ہے اس کی طرف بڑھ جاتی ہے، ہمیشہ ہوتا ہے۔ کیونکہ ہارون علیہ السلام تھے جماعت میں، تو آپ نے ایسا کچھ دکھایا نہیں، یعنی بولتا ہوا بچڑا، بولتا ہوا کتا دکھایا نہیں، جبکہ وہ بھی نبی ہیں۔ اور سامری نے دکھا دیا تو قوم نے کس کی طرف رخ کیا؟ سامری کی طرف۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے
اکثر لوگ جو ہے اس چیز کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں جو چمک رہی ہے چیز. ایسا نہ کرو میرے عزیزو، یہ گمراہی ہے، گمراہی ہے. آج کے زمانے میں ہو سکتا ہے تمہیں کوئی ایسا کر کے دکھائے، ایسا کر کے دکھائے. آؤ ہماری عبادت خانے میں ہم تم کو دکھاتے ہیں کہ کیسے ہمارا خدا بولتا ہے. تم نے وہاں دیکھ لیا، پھر یہاں میرے پاس آئے، کہا کہ حضرت وہاں تو خدا بول رہا ہے، مسجد میں تو کبھی آپ نے دکھایا نہیں خدا بول رہا ہے. یہ سیم وہی چیز ہے جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوئی. سامری بچڑے کو بلوا کر کے دکھایا تو سب شرک میں مبتلا ہو گئے. اور ہارون علیہ السلام نے کچھ نہیں دکھایا لیکن یہ کہا کہ اللہ ایک ہے، تو چند ایمان والے قائم رہے، باقی ادھر چلے گئے. اے میرے عزیزو، آج کے دور میں اگر کوئی اس طرح تمہارے عقیدے کو خریدے تو کس کی طرف جاؤ گے؟ کس کی طرف جاؤ گے؟ فار ایگزامپل چند سال پہلے کی بات، شاید میں نے اس کو کہا ہے، دہرا رہا ہوں. ایک صاحب آئے، پیٹ کے درد کی شدت تھی، ان کو تکلیف تھی، کئی مرتبہ آئے تھے، پانی دم کر کے بھی لے گئے، تعویذ بھی لے کر کے گئے. چند دنوں کے بعد بگڑے ہوئے تیور تھے اس بندے کے، ملاقات ہوئی تھی تو پتہ چلا کہ پیٹ کا درد صحیح ہو گیا ہے. تو میں نے پوچھا کیا کیا حالات ہیں؟ کہا کہ بس میں سب چھوڑ دیا، ایک جگہ جا رہا ہوں فلاں جگہ. کیا ہے؟ کہا وہ ایک پوجا کرنی رہتی ہے گوبر کو رکھ کر کے. کہا کر رہا ہوں. یہ کہاں سے آئی تمہارے اندر چیز؟ اس نے کہا فلاں بابا تھے، انہوں نے ایک لیکوڈ دیا پینے کے لیے، پیٹ درد صحیح ہو گیا. کہا کیا لیکوڈ دیا تھا؟ کہا آپ برا مانیں گے حضرت. میں نے کہا کیا چیز دیا پینے کے لیے؟ کہا گائے کا پیشاب. کہا پی لیا تم نے؟ کہا پیا، پیٹ کی درد کی شدت تھی. اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے کہ میں پوجا کرتا ہوں. یہ ہے عزیزان گرامی وقار، شیطان ابلیس لعین ہو سکتا ہے تھوڑی دیر تمہاری بیماریوں کو سن کر کے دکھائے، ہو سکتا ہے تھوڑی دیر تمہاری بیماریوں کے اوپر پردہ ڈال کر کے دکھائے تاکہ تمہارا عقیدہ خراب ہو جائے، تم یہ سوچنے لگ جاؤ کہ نہیں یہاں سے شفا ملتی ہے. ایمان والا وہ ہے جو ایوب علیہ السلام کے نقش قدم پر چلے ہیں کہ بدن میں پورے کے پورے چھالے پڑ جائیں، جسم کٹ جائے، تب بھی ایوب علیہ السلام کا ایمان یہ تھا کہ شفا میرا مولا ہی دے گا، شفا میرا اللہ دے گا. ہر چمکنے والی چیز، ہر سامنے دکھنے والی چیز کے اوپر ایمان لانا ضروری نہیں میرے عزیزوں. اس کی سیم ایسی ہی مثال دیکھ لیں، میجورٹی لوگوں کی آج کون سے ہاسپٹل جاتی ہے، کون سے ڈاکٹر کے پاس وزٹ کرتی ہے، سب کو معلوم ہے. بیچارے آج BHMS اور BUMS والوں کی بھی حالت یہ ہو گئی ہے کہ وہ لوگ بھی ایلوپیتھک کی ہی پریکٹس کرنا چاہتے ہیں، ان کی فیلڈ نہیں ہے. وہ BHMS ہیں، BUMS ہیں. BHMS والے ہومیوپیتھک ان کو کرنا چاہیے، پریکٹس کرنا چاہیے. BUMS والوں کو یونانی کرنا چاہیے، BAMS والوں کو آیورویدک کرنا چاہیے. لیکن وہ سب چھوڑ چکے، گولیاں یہی دیں گے. تم کو ڈولو چاہیے، ڈولو لے لو. وجہ کیا ہے؟ یہاں کوئک صحیح ہونا، فوراً صحیح ہونا، یہ چمتکار ہے ایلوپیتھک ڈاکٹروں کا. ان ڈاکٹروں نے ابھی گولی دی، شام میں بخار چلی گئی، رات کو گولی کھا کے سوئے، صبح تک سردی ختم ہو گئی. تو انسان کو ایسا چاہیے آج کے زمانے میں. یہ اس طرح کی خواہش تمہیں گمراہی کی طرف لے جائے گی. کیوں میرے عزیزو؟ انہی ڈاکٹروں سے پوچھ لینا جنہوں نے آپ کو فوراً صحیح کر دیا ہو، ایک دن میں صحیح کر دیا ہو. ایک بیماری کو صحیح کر کے وہ 4 بیماریاں سائیڈ ایفیکٹ میں ڈال کے بھیجتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا معلوم ہے آپ کو؟ ہر ایک دوا کا سائیڈ ایفیکٹ ہے، یہ خود ایلوپیتھک پورا مطلب جو پینل ہے وہ خود کہتے ہیں. اب ہونا یہ چاہیے، ایک ڈاکٹر صاحب ہیں BUMS ہیں اور اس کی تھوڑی بہت ہمیں شدھ بدھ ہے یونانی دوائوں کی. میری ان سے بات ہو رہی تھی، میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ بہت اچھی لائن ہے، اس کو آپ امپروو کریں، ان دواؤں کو اور لائیں. تو انہوں نے کہا کیا کریں حضرت، بات ایسی ہے کہ ہمارا اثر دیر سے دکھاتا ہے اور لوگوں میں اتنا صبر نہیں ہے.
وہ اسی چیز کی طرف جاتے ہیں کہ جمعہ کو گولی کھائیں سنیچر کو فٹ ہو جائیں، ایک دن کا ان کو چاہیے. اسی لیے ہم نے خود اپنی لائن چھوڑ دی ہے، پریکٹس اس پر کر رہے ہیں، دوائیاں وہی دے رہے ہیں. عزیزان گرامی وقار، یہ چیز زندگی میں بھی ہو رہی ہے، ہمارے زندگی میں بھی. بنی اسرائیل نے وہاں پر دو معاملات تھے. ایک طرف ہارون علیہ السلام ہیں جو کہہ رہے ہیں اللہ ایک ہے اور اس کی بڑی طاقت ہے، نہیں مان رہے تھے ان کی بات. کس کی طرف گئے؟ وہ سامری کی طرف، کیونکہ وہ دکھا رہا تھا، بچڑے کو بولنے کے قابل بنا کر کے لوگوں کے سامنے لائیو دکھا رہا تھا، اس کی طرف چلے گئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر لائیو دکھنے والی چیز حقیقت نہیں ہوتی. ایمان کو اپنے سنبھالو. یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں، ان قریب دجال کے زمانے کا آنے کا زمانہ قریب آ چکا ہے. دجال کے آنے کا زمانہ ان قریب ہے. وہ اس سے بھی بڑے چمتکار دکھائے گا. تب آپ کیا کریں گے؟ اسے خدا کہہ دیں گے. وہ زمین سے سبزے اگا کر دکھائے گا، بارش برسا کر دکھائے گا، کسی مردے کو زندہ کر کے دکھا دے گا. یہ اتنی بڑی چیزیں ہیں کہ لوگوں کا عقیدہ ڈاواڈول ہو جائے گا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی سے ایمان اتنا مضبوط رکھو. میں نے اللہ کو دیکھا نہیں، اللہ ہے، اور میرے نبی نے فرمایا وہ ایک ہے، میں ایک ہی خدا مانتا ہوں، اور اس سب سے بڑا طاقت والا ہے وہ بھی میں تسلیم کرتا ہوں. یہ عقیدے ایسے ہیں جو غائبانہ طور پر تمہیں کوئی بھی طاقت ہلا نہ سکے. تھوڑی سی گولیاں تمہیں پریشان نہ کریں. تمہارے بچوں کی بیماری میں کسی نے اگر ہاتھ رکھ کر کے صحیح کر دیا تو اس کی طرف یہ نہ سمجھ لو کہ یہی سب سے بڑا شفا خانہ ہے. نہ، شفا اللہ ہی کی طرف سے ہے. اب یہاں بات جو چل رہی تھی بچھڑے کی، اس میں اور ایک بات، دو چیزیں میں نے ذکر کیا. موسیٰ علیہ السلام کا جو اتنا گیپ تھا یہ قوم میں گمراہی پیدا کر دیا. دوسری چیز یہ ہے کہ قوم کی عادت یہ ہے کہ وہ چمتکار کو دیکھ کر کے فوراً گرویدہ ہو جاتی ہے. ایسا آپ نہ کریں، آپ نہ کریں. مثال کے طور پر اگر کوئی آپ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب عالم دین یہ کہہ دے کہ آپ فلاں عمل کریں آپ کو جنت ملے گی، آپ یہ سوال نہ کریں ابھی دکھاؤ کیسی ہے جنت. یہ تو بنی اسرائیل کا سوال ہوا. آپ یہ کہیں ٹھیک ہے میں صبر کرتا ہوں، میری موت کے بعد تو جنت ملے گی انشاءاللہ. ایمان والے کی یہ عادت ہونی چاہیے. صحابہ نے کبھی ایسا سوال نہیں کیا حضور آپ جنت کے تذکرے اتنے کرتے ہیں، ایسی ہے ویسی ہے، کبھی دکھاتے نہیں آپ؟ نہیں. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یقین تھا اگر نبی نے فرمایا تو ملے گی ضرور. ہر ایمان والے کے بھی یہی عقیدہ ہو. تیسری ایک بہت بڑی چیز اس کے اندر جو ملتی ہے، سامری نے بچڑے کو بولنے کے قابل کیسے بنایا تھا؟ واقعہ میں نے بتایا، جبرائیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے کی مٹی اٹھایا تھا اس نے، اور وہ لا کر بچڑے کے منہ میں ڈال دیا تھا. بچڑا کون سا؟ میٹل کا، سونے چاندی سے پگھلایا ہوا، اور بولنے لگا تھا، بولنے لگا تھا. تو میرے عزیزو یہ قرآن کی آیت میں پڑھ رہا ہوں. یہاں جبرائیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے کی مٹی میں اتنی تاثیر ہے کہ میٹل کا بچڑا بول سکتا ہے، تو خاک پائے رسول میں کتنی طاقت ہوگی. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں قدم رکھیں کیا اس میں تاثیر نہیں ہو سکتی؟ اسی لیے تو مدینے کی مٹی کو خاک شفا کہا جاتا ہے. کیوں؟ خاک شفا کا مطلب ہے شفا دینے والی مٹی. یہ مٹی میں شفا کہاں سے آئی؟ اس لیے کہ قدم رسول اللہ کے پڑے ہوئے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم پاک. اب آپ اندازہ کریں ایک بے جان چیز کو بولنے کے قابل بنایا جا سکتا ہے، تو جو گونگے ہیں بول نہیں سکتے، میرا عقیدہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کوئی تبرک انہیں دے دیا جائے تو انشاءاللہ ان کی زبان بھی کھل جائے گی، زبان کھل سکتی. بے جان بچڑا بول سکتا ہے تو جس کو آلریڈی زبان ہے، تتلاتا ہے، ہکلاتا ہے، منہ مبارک کا پانی پلایا جائے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل جو بھی تبرک ملے اسے پیش کیا جائے. میرا یقین ہے انشاءاللہ اللہ اسے اس کی برکت سے شفا ضرور عطا کرے گا. یہ چیزیں تھی بچڑے کی. یہ جو بچڑے کا تذکرہ آیا ہے وہ یہ ہے. اچھا، اب ایک چوتھی بات، لوگ ایسی پوجا میں لگ گئے اس بچڑے کی کہ چھوڑتے نہیں تھے.
موسیٰ علیہ السلام نے منع کیا تب بھی نہیں چھوڑ رہے تھے۔ اچھا، لوگوں کو قتل کیا گیا، پورے نہیں مرے، دن بھر قتل عام اتنا ہوا کہ وہ ختم نہیں ہو رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخفیف فرمائی کہ اب ان کو چھوڑ دیا جائے۔ تو جو بچے تھے توبہ کر چکے تھے، سچے ایمان والے تھے، لیکن کئی سالوں تک وہ محبت ان کے دل سے جاتی نہیں تھی بچڑے کی، چونکہ وہ بار بار دیکھ رہے تھے بچڑا جو بھی بولتا ہوگا وہ دماغ میں بار بار آ جاتی تھی۔ تذکرہ کرتے کرتے اچانک بچڑے کی بات کر جاتے تھے، کہہ رہے وہ بچڑا تو ہمارا ایسا تھا، بچڑا تو ویسا تھا۔ تو کچھ یادیں جلدی جاتی نہیں ہیں، تو گمراہی کی یادیں نکالنا یہ بہت اہم کام ہے۔ مثال کے طور پر برسوں پہلے آپ کوئی غلط کام کر رہے تھے، اب چھوڑ کر کے توبہ کر کے آ چکے ہیں، تو اب یہاں سب سے بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کا دماغ میں خیال بھی نہ آئے، اس کے لیے ٹائم لگتا ہے۔ تو جب تک وہ پورا نہیں نکالو گے آپ ایمان کے کمال کے درجے کو نہیں پہنچو گے۔ آپ کو معلوم ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جماعت آئی، انہوں نے پوچھا کہ حضور ہمیں کچھ حکم دے دیں، ہم باہر سے آتے ہیں، بیچ میں ہمارے اور آپ کے ایک دوسرا دشمن قبیلہ ہے، ہم آ نہیں سکتے ہر بار، بس وہ 4 مہینے ہیں جس میں جنگ حرام ہے اس میں ہم آتے ہیں آپ کے پاس۔ تو حضور نے ان کو حکم دیا 4 چیزوں کا، نماز کا، روزے کا، مال غنیمت کا، اور جہاد فی سبیل اللہ کا، اور ایک حدیث میں حج کا۔ اور پھر فرمایا میں 4 چیزوں سے تمہیں روکتا ہوں، 4 چیزیں کبھی مت کرنا۔ وہ 4 چیزیں کیا تھی؟ نقیر، دبا، حنتم، مزیفت، یہ چیزیں 4 پیالوں کے نام حضور نے گنائے۔ کدو کو کاٹ کر کے بیچ میں سے گول ہوتا ہے، اندر کا مغز نکالیں تو کھٹوری بن جاتا ہے، اس کو سکھا کر کے عرب والے اس میں شراب ڈال کے پیتے تھے۔ لکڑی کا گلاس بناتے تھے، لکڑی گول کاٹ کر کے بیچ میں سے اس کا سب نکال کے ایک گلاس بن جاتا، اس میں شراب رکھتے تھے۔ یعنی بالکل وہ لوگ اوریجنل چیزیں، نیچرل چیزیں شراب کے لیے استعمال کرتے تھے۔ یہ 4 قسم کے پیالے ہیں جن کا تذکرہ میں نے ابھی کہا۔ حضور نے فرمایا یہ ختم کر دو، یہ پیالہ، لکڑی کا پیالہ، کدو سے بنایا ہوا پیالہ، وہ کلنگڑ سے بنایا ہوا پیالہ، یہ ختم کر دو۔ شراب کی بات نہیں ہے اس میں، پیالے ختم کرو، پیالے توڑو۔ گئے انہوں نے پیالے توڑ دیے۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ محدثین فرماتے ہیں شراب تو چھوڑنا ہی تھا انہیں، لیکن وہ پیالے نہیں رکھنا ہے جس میں شراب پیتے تھے۔ وجہ یہ ہے کہ جب جب پیالہ دیکھیں گے وہ شراب یاد آئے گی، اس میں ایسا پیتے تھے ہم۔ یہ اسلام ہے جو جڑ کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ آپ ظاہر سی بات ہے اس بچڑے کو تو ختم کیا گیا، مار دیا گیا، لیکن حکم آیا کہ اس کا تصور بھی نہ آئے۔ ان کے دلوں میں وہ رچ بس گیا تھا بچڑا، جب دیکھو وہ بچڑے کا ہی تذکرہ کرتے تھے۔ اب اس طرح کے جو گمراہیاں آج تک لوگوں کے دلوں میں ہیں انہیں ختم کریں۔ پہلے کچھ لوگ کچھ عمل کرتے تھے جو ناجائز و حرام تھا گھروں میں، ہم نے تنبیہ کی، تلقین کی کہ یہ ناجائز ہے، حرام ہے، نہ کریں۔ چھوڑ تو دیا انہوں نے، لیکن جب جب وہ اوکیشن آتے ہیں تب تب پھر سے ان کی یاد آتی ہے۔ اب اس کی مثال آپ کو میں بتاؤں، شروع کی بات ہے کہ محرم کے زمانے میں پنجے اٹھا کر کے ناچنے کی عادت اکثر لوگوں کو تھی، بہت سارے لوگ۔ ایک طرح سے اس میں عبادت کا تصور نہیں تھا لوگوں کو، بس یہ کہ انٹرٹینمنٹ کرنا ہے، کیونکہ عبادت اس طرح سے روڈ اور گلیوں میں ناچ کر کے تو ہوتی نہیں۔ نہ وہ امام حسین کو راضی کرنے کا مسئلہ ہے، نہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ پیش کرنے کا مسئلہ ہے۔ اگر اتنا ہی عبادت کا شوق ہوتا تو مسجدوں میں پنجے لے کر بیٹھ جاتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ سب کو معلوم ہے کہ سب سے افضل جگہ یہ ہے، وہ انٹرٹینمنٹ کرتے تھے۔ اب ہوا یہ کہ ہم نے کہا کہ یہ بے حرمتی ہو رہی ہے، مولا حسین کے نام پر بے حرمتی ہو رہی ہے۔ اصل بات پنجہ تو آج تک امام حسین کا ملا نہیں، پنجہ ملا نہیں۔ حضرت عباس علمبردار کے پنجے کٹے تھے یہ سنا ہے،
روایات بھی، لیکن اس کی شبیہ، اس سے ملتی جلتی تصویر کچھ ملی نہیں۔ اب رہی بات تعزیہ کا مسئلہ، تعزیہ جو ہے اس کا مسئلہ مختلف بھی ہے، اتنا میں بتاؤں گا، کنفیوز نہیں ہونا۔ تعزیہ کو شرائط کے ساتھ اگر بٹھایا جائے تو جائز ہے، لیکن وہ شرائط پورے کرتے نہیں لوگ، اور ہم نے اگر اتنا ہی شوشہ کھول دیا تو بڑے بڑے دروازے لوگ کھول دیں گے۔ بات صرف اتنی تھی تعزیہ کی، امام حسین کا جو روضہ ہے اس روضے کی شکل کی کوئی چیز بنا کر کے آپ نے رکھ دیا، تو کسی بھی بزرگ کے روضے کی شکل بنا کر کے رکھنا مستحسن ہے، کوئی حرام کام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے۔ جیسے ہم گنبد خضرا بناتے ہیں، خانہ کعبہ بناتے ہیں، ہوتا ہے گنبد خضرا جہاں ہوگا ہم تعظیم کے ساتھ دیکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اگر ایسے معاملات ہوں کہ اس کو لے کر کے سڑکوں پہ ہم گھومیں گے، ناچیں گے، اور پھر اس پر چڑھاوے کریں گے، پھر اس کے ساتھ اپنے اپنے عقیدے جوڑ لیں گے، تو یہاں سے شیطان پھر گمراہ کرنا شروع کرتا ہے۔ خیر یہ بات الگ ہے، تعزیہ کا بات۔ رہی بات پنجے کا، پنجے کی جو لاجک ہے وہ نہیں سمجھ میں آئی، مجھے کوئی سمجھا دے۔ میں نے اس سے قبل بھی بہت پہلے ہی کہا تھا، میں خود اٹھاؤں گا۔ پنجے کی کیا خصوصیت ہے؟ اگر امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کا نشان لے کر کے کوئی اٹھا کر گھومتا ہے، میں تو کہوں گا ہاتھ کیوں اٹھاتے ہو؟ اس سے بہتر ہے کہ مولا حسین کا قدم اٹھا کر کے گھومیں، کیونکہ ہمارے لیے ان کے قدم تک پہنچنا بھی بہت دور کی بات ہے۔ قدم اٹھا کر کے کوئی گھومتا ہوا نہیں دکھا مجھے، کوئی تلوار اٹھا کر کے دکھا۔ تو اس میں ہاتھ کی کیا خصوصیت ہے یہ تو مجھے لاجک اب تک نہیں معلوم، بہرحال ایک ٹاپک الگ ہے۔ اس کے اندر جو خرافات آ رہی تھیں، اس کے ساتھ عورتوں مردوں کا ساتھ ملنا، گانے باجے ڈھول تاشے اور طرح طرح کے اس میں خرافات لے کر کے اس کو کہاں سے کہاں تک پہنچایا تھا۔ شروع کس لیے ہوا ہوگا معلوم نہیں، پہنچا کس کام کے لیے بہت دور چلا گیا۔ اب میں جو بات کہنے جا رہا تھا وہ یہ تھی کہ چند سالوں پہلے ہم نے دیکھا بہت خرافات ہو رہی ہے، ایک جگہ ہم نے کہا منع ہے، انہوں نے فوراً اس کو ختم کر دیا، نہیں کریں گے۔ ہاں میں نے کہا کہ ٹھیک ہے مولا حسین کے روضے کی شکل بناؤ، ہر گھر میں بنا کر کے رکھو، یاد کے لیے اچھا اپنے بچوں کو دکھاؤ کہ یہ مولا حسین کا روضہ ہے۔ ہم جیسے گنبد خضرا رکھتے ہیں اپنے گھروں میں، خانہ کعبہ رکھتے ہیں، امام حسین کا روضہ رکھنے میں کون سی دقت کی بات ہے؟ میں اتنا زیادہ مخالف نہیں ہوں اس چیزوں کا، رکھو آپ، پیتل کا بناتے بناؤ، تانبے کا بناتے بناؤ، سونے کا بناتے ہو بناؤ، اس میں حرج نہیں۔ ہم جس چیز کی مخالفت کرتے ہیں وہ خرافات و حرام کاریاں جس کو باہر سڑکوں پر کیا جاتا ہے، میں اس کا مخالف۔ خیر بات آئی بند ہو گئی، لیکن ہوتا کیا تھا معلوم ہے؟ چند دنوں کے بعد دوسرا محرم آیا تو گھر والے کہتے ہیں کہ حضرت وہ تو بند ہیں لیکن بچے ویسے ہی ناچ رہے ہیں، ہاتھ ایسے لمبے کر کے خود پنجا بن گئے ہیں اور ناچ رہے ہیں۔ تو میں اس چیز کو مثال میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بنی اسرائیل بچھڑے کی پوجا کرتے تھے، حکم آیا ان کے قتل کا، قتل بھی ہوئے، بچھڑا بھی مار دیا گیا، لیکن زمانے تک ان کے دلوں سے بچھڑے کی محبت گئی نہیں تھی۔ وہی ذکر آج کی آیت میں نے پڑھا ہے، اللہ فرماتا ہے ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، پھر یہ بچھڑے کو ایسا لے کر کے بیٹھے رہے جبکہ ان کے سامنے کھلی ہوئی نشانیاں تھیں۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، اللہ فرماتا ہے ان کے دلوں میں ایسا لگتا ہے بچڑا پلا دیا گیا ہے، پی گئے ہیں بچڑے کو، اتنی محبت تھی، جبکہ روشن آیتیں اور دلیلیں دیکھی۔ تو خلاصہ یہ ہے میرے عزیزو، کہنے کا مطلب کہ بعض چیزیں گمراہیاں ایسی ہیں جن کو چھوڑنے کے بعد بھی وہ کچوکے لگاتی رہتی ہیں، برے گناہ بھی ایسے ہیں جن کو چھوڑنے کے بعد وہ دوبارہ دماغ میں وسوسے ڈالتے رہتے ہیں۔ ان کاموں کو حتمی طور پر اپنے تصور میں بھی نہ آئے۔ اعوذ باللہ من شر الشیطان الرجیم کثرت سے پڑھیں، اعوذ باللہ من شر الشیطان الرجیم، من شر الشیطان الرجیم۔ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری
مردود شیطان کی ان شرارتوں سے جو میرے دماغ میں ڈال رہا ہے. تو یہ اسی کی طرف سے ہوتی ہیں. وہ پرانے راستے پر لے جانا چاہتا ہے, گمراہی کی طرف لانا چاہتا ہے. وہ خرابیاں جن کو تم چھوڑ کر کے آئے ہو یاد دلاتا ہے, ایک بار اور چلا جاؤ. اس کے لیے کثرت سے یہ پڑھا کریں. جب جب ایسا وسوسہ آئے کہیں اعوذ باللہ من شر الشیطان الرجیم. آج ہی صبح گناہ سے توبہ کیا, سوچا کہ نہیں کروں گا یہ گناہ, لیکن رات ہوتے ہی پھر خیال آیا ایک بار اور کر لوں. میں بتا رہا ہوں فوراً اس وقت یہ پڑھو اعوذ باللہ من شر الشیطان الرجیم. اے اللہ میں تو چھوڑ چکا تھا شیطان مردود, پھر مجھے لا رہا ہے وسوسے, میں تیری پناہ مانگتا ہوں مردود شیطان کی شرارتوں سے. یہ باتیں یہاں تک ختم ہو گئیں. اور آگے کی جو آیت میں نے تلاوت کی تھی آج کی, اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل کو ایک حکم یہ بھی تھا کہ یہ جب بیت المقدس میں جائیں تو سجدے کی حالت میں جائیں, لیکن ان میں سے بہت سارے نافرمان ایسے تھے کہ وہ اپنی سرین کو گھسیٹتے ہوئے ایسے جا رہے تھے. حکم ہوا تو سجدہ کر کے جائیں, لیکن وہ مذاق کے طور پر سرین اپنے گھسیٹتے ہوئے اس طرح سے بیت المقدس میں جانے لگے. ایک نافرمان یہ کیا انہوں نے. اور پھر اللہ نے فرمایا تھا ہفتے کے دن شکار نہ کرنا, سنیچر کے دن شکار کرنا ان کے لیے حرام تھا. تو یہ بنی اسرائیل کیا کرتے تھے, جمعہ کے دن جال لگا کے آتے تھے مچھلیوں کا, اور اتوار کو جا کر کے لے کے آتے تھے. کہتے ہم سنیچر کو شکار نہیں کیے, جمعہ کو جال لگائے تھے, اتوار کو لے کے آئے. پھر مچھلیاں کون سے دن پھنسی تھی ہیں. تو اس طرح ہیلے بہانے کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے. وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی سوچتے ہیں. جیسے کچھ لوگ زکوٰۃ چھپانے کے لیے کرتے ہیں, سال ہونے سے پہلے کسی کو مالک بنا دیا, بھائی سال نہیں ہوا میرے پاس, وہ 6 مہینے رکھا اس نے واپس لوٹا دیا. تو یہ بنی اسرائیل کی وہی حرکتیں ہیں میرے عزیزو. اللہ کا عذاب آئے گا ان چیزوں پر. تم ایک دوسرے کو چھپا سکتے ہو بہت ساری باتیں, لیکن اللہ رب العزت سے کوئی چیز نہیں چھپے گی. تمہارے دلوں کے حالات سے وہ باخبر ہے. اور اللہ نے فرمایا ہم نے ان سے گاڑا عہد لیا تھا کہ یہ چیزیں نہیں کرو گے, پھر بھی انہوں نے کیا. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ, اللہ فرماتا ہے تو ان کی کیسی بدعہدیوں کے سبب ہم نے ان پر لعنت کی ہے. یعنی وعدہ خلافی کرتے تھے یہ بنی اسرائیل یہودی, توبہ کرتے تھے اللہ آئندہ سے ایسا کبھی نہیں کریں گے, بچڑے کی پوجا میں لگ گئے. فرعون سے تو نجات دے دے ہم سب چھوڑ دیں گے, اللہ نے نجات دی, پھر وہی کرنے لگے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرمایا تھا کہ تم سجدہ کر کے جاؤ گے بیت المقدس میں, یہ جان بوجھ کر کے انہوں نے اپنے پیچھے والا حصہ گھسیٹتے ہوئے زمین پر اندر گئے. اور کہنے کا حکم تھا ان کو حتۃ نغفر لکم, مغفرت ہو اے اللہ. تو لیکن وہ کیا کہہ رہے تھے, حبۃ, اے دانہ ہی دانہ ہے, اناج ہی اناج چاہیے ہمیں. ایسی نافرمان قوم تھی. اللہ فرما رہا ہے تسبیح بولو مغفرت, اور وہ کہہ رہے ہیں گیہوں جوار, یعنی دانوں کے نام لے کر کے کہہ رہے تھے کہ یہ ملے ہم کو, فلاں ملے. تو یہ نافرمانیوں کے سبب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان پر عذاب نازل کیا, ان پر لعنت کی, اس لیے کہ وہ آیات الہی کے منکر ہوئے ہیں, اللہ کی آیتوں کے منکر ہوئے. یہاں سے بات, اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا, اور اس لیے بھی اللہ نے ان پر لعنت کی کہ انہوں نے کفر کیا اور مریم پر بڑا بہتان باندھا. یہ یہودی ہی تھے جو حضرت بی بی مریم پر تہمت لگاتے تھے کہ عورت ناپاک ہے, بغیر شوہر کے اس کو بچہ کیسے ہوا, اس نے غلط کاری کی ہے, بدکاری کی ہے, معاذ اللہ رب العالمین. 1000 تہمتیں سیدہ بی بی مریم سلام اللہ علیہا, وہ عفت معاب تھیں, طاہرہ تھیں, زاہدہ تھیں, عابدہ تھیں, بطول تھیں, جن کو کسی بشر نے چھوا نہیں, ان پر ان یہودیوں نے تہمتوں کی بوچھار لگائی. اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان پر لعنت کی ہے. اب یہاں سے پھر میرا ٹاپک چلے گا کہ یہودی لعنت شدہ قوم کیوں ہے, کیونکہ آج مجھے بتانا ہوگا کہ آج بھی یہود پوری دنیا میں اپنے پنجے گاڑنے کے لیے کس کے ناک میں دم نہیں کیا ہوا ہے. سارا کا سارا یہ جو کھیل دیکھ رہے ہیں آج دنیا میں اتھل پتھل ہو رہی ہے, یہ چند شرپسند یہودیوں کی وجہ سے. مجھے کہتے ہیں کچھ لوگ اینٹی جیوز ہیں, آپ سارے یہودیوں کے اینٹی تھوڑی نہ ہیں. جو ایمان والے تھے ہم ان کے مخالف نہیں ہیں,
جو اللہ کو ایک مانتے ہیں، انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، وہ اچھے یہودی تھے پہلے زمانے میں۔ ہم تو تمہارے کرتوت کے مخالف ہیں، ہم تمہارے تمام یہ مظالم کے خلاف بولتے ہیں جو تم آج پوری دنیا پر ڈھائے ہوئے ہو۔